الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. اے میرے بندوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم تین قسم کے ہیں. ایک ظلم شرک ہے، جس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگے. جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دیا جائے، اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا. اگر کوئی انسان اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے سوا جس کی چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے. دوسرا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن پہلے والے ظلم کے ساتھ جو آئے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. دوسرے والا ظلم اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے، جس کی چاہیں گے پکڑ فرمائیں گے. اور تیسرا جو ظلم ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پر ظلم کرے، جب تک اس کا بدلہ نہیں دلایا جائے گا اس کی معافی نہیں ہوگی. یہ بات احادیث شریفہ میں مختلف انداز سے ذکر کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کسی کا جنازہ ہوتا تو آپ پوچھتے کہ قرض کا کوئی بوجھ اس کے اوپر ہے، اگر ہوتا تو تنبیہاً آپ اس کی جنازے کی نماز کی امامت سے منع فرما دیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی دوسرا صحابی ذمہ داری لے لیتا کہ ان کا قرض میں ادا کروں گا، پھر حضور نے نماز پڑھا دی. تو جب قرض کا معاملہ ایسا ہے تو اور دوسرے ظلم سب ویسے ہی ہیں، اس سے زیادہ سخت بھی ہیں. حدیث میں ہے کہ جب تک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا دنیا میں تو بدلہ اس سے ضرور دلایا جائے گا قیامت کے روز. تو بندوں کے حقوق کا معاملہ ایسا ہے. آخرت میں بھی معاملہ سخت ہے کہ جب تک معافی تلافی نہیں ہوگی اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، کاروائی آگے نہیں بڑھ سکے گی. اور دنیا میں بھی اس کے اثرات سخت ہے. جیسا انسان عمل کرتا ہے اسی طرح کے نتیجے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. ظلم کی مختلف شکلیں ہیں. جب لوگ ان شکلوں کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی مختلف قسم کے عذاب مسلط فرماتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند کر دی جاتی ہے.
ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط میں، تنگی میں، حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ظلم کی ایک معمولی سی شکل ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دی گئی، ڈنڈی مار دی گئی، مگر اس کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب ان کے جن جرائم کی وجہ سے آیا، ان میں سے ایک اہم جرم، ایک بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کے لوٹ مار کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع کرتے۔ حضرت شعیب ان سے کہتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ ڈنڈی مارنا چھوڑو، ڈاکہ زنی چھوڑو، لوگوں کا مال لوٹنا چھوڑو۔ تو حضرت شعیب سے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، آپ اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھا کریں، بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ کی نماز ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے، ہم کو اس کی عبادت سے منع کیوں کرتی ہے آپ کی نماز؟ ایسے ہی آپ کی نماز بہت اچھی ہے، مگر ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے کام کاج ہیں، ہمارے طریقے ہیں، ہم اس میں جو چاہیں کریں، آپ کی نماز اس میں کیوں آتی ہے؟ الصلاة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء۔ بہرحال قوم نے نہیں مانا، پھر اللہ نے قوم شعیب پر سخت عذاب مسلط کیا۔ جن قوموں کا ذکر قرآن میں ہے کہ ان پر اللہ نے سخت عذاب مسلط کیے ہیں، ان میں حضرت شعیب کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب مسلط کیا، پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، اور قرآن نے یہ جو حالات، واقعات انبیاء کے بیان کیے ہیں، ہمارے سبق کے لیے بیان کیے ہیں۔ اس آئینے میں آج ہم بھی اپنی تصویر دیکھیں، جیسے قوم شعیب نے کہا تھا اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ آج کل ہم خاندانی مسلمانوں کی بھی بیشتر صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، بہت نماز اپنی ہے، اچھی ہے اپنی جگہ پر، مگر یہ ہمارے کام کاج ہیں، ہم جیسا چاہیں ویسا کریں۔ پوری طرح ان الفاظ میں نہیں کہتے، دوسرے طور طریقوں سے کہتے ہیں، صاحب بہت اچھا ہے، صاحب نماز روزہ کرتے رہیے، مگر آپ، اور جو ان چیزوں پر نصیحت بھی کرے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب اچھی اچھی قرآن حدیث کی باتیں چھوڑ کے یہ عجیب مولانا ہے، جب دیکھو جہیز کے پیچھے پڑے ہوئے، شادی ہم جیسی چاہیں کریں، ان کو تو کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو یہی ملتا ہے، جہیز، شادیاں، شادی ہم جیسی چاہے کریں گے، جہیز ہم جیسا چاہے لیں گے، کاروبار ہم جیسا چاہے کریں گے، بس جب دیکھو جہیز، سود، رشوت، ناپ تول میں کمی، ڈنڈی، یہ ساری یہی باتیں۔ ارے اچھی اچھی باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، فضائل کی باتیں سناؤ، اچھی اچھی باتیں سناؤ، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ لہذا صاحب جو مولانا ایسا زیادہ بولیں تو وہ مولانا بھی، ان کو بھی نکما بنا دیا جائے، صاحب یہ آپ بہت اچھی اچھی باتیں کرو، نماز کی باتیں کرو، اخلاق کی باتیں کرو۔ کیا اخلاق کی باتیں، کیا نماز کی باتیں؟ اس کے بغیر نماز نماز نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ ارے بھائی ناپ تول میں کمی کرنے والا، ڈنڈی مارنے والا کتنا مارتا ہے بھائی؟ 150 گرام مارتا ہے، کنٹل میں مارتا ہے تو 10 کلو 5 کلو مارتا ہے، اور ہم تو اس سے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں۔ آج جاؤ، جا کے دیکھو، مسلمانوں کی خالص آبادیوں میں زمینات پر ناجائز قبضے اتنے ہیں کہ کچھ پوچھو مت۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ مسلمانوں کے ایریے میں ہے۔ مسلمان ہیں صاحب، نماز، روزہ، تراویح، جلسے،
ختم قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، داڑھی دیکھیے، ٹوپی دیکھیے، کرتا دیکھیے، جلسے دیکھیے، ان کے نعرے دیکھیے ان کے کیسے ہیں، رمضان میں، ربیع الاول میں، سب میں، اور پلاٹ کسی کا لاکھوں روپے کا لے لیا اور ڈکار تک نہیں لی۔ ظلم کی ایک دو نہیں، مختلف شکلیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک طلاق کے متعلق ایک حکم نامہ نافذ کر دیا گیا، غلط ہے بے شک وہ، لیکن یہ سب ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی اپنے معاشرے میں بہت سی بے اعتدالیاں اور ظلم کی بہت سی شکلیں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج شادی کے نام پر اور شادی کے بعد کی زندگی میں ہماری لڑکیوں پر ظلم کی بہت شکلیں ہیں، دوسروں کے پاس کم نہیں ہے، دوسروں کے پاس اس سے زیادہ ہے، دوسروں کے پاس اس سے زیادہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کشتی میں اگر سوار ہوں اور سوار جو ہیں وہ بدمستیاں کریں تو ان کی بدمستیوں میں اور ملاح اور ناخدا جو ہے اس کی بدمستی میں بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ ملاح اگر بدمستیاں کرنے لگے تو پوری کشتی ڈوبتی ہے، جیسے کسی مسلمان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جہاز میں سوار تھا مسلمان، اور انٹرنیشنل فلائٹ تھی تو شراب سرو ہوتی ہے، تو شراب بھی سرو ہو رہی تھی، اور ایئر ہوسٹس نے ایک مسلمان کو شراب پیش کی تو اس نے انکار کیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر ترغیب دی کہ بہت اعلیٰ درجے کی، بہت مہنگی، بہت قیمتی ہے یہ، آپ اسے تھوڑی سی پی لیجئے، نوش کر لیجئے۔ تو اس نے جب ترغیب دی کہ بہت عمدہ ہے، اعلیٰ قسم کی ہے، تو اس مسلمان نے کہا اچھا اتنی اچھی ہے تو ذرا ایک کام کرو، پائلٹ کو بھی پلا دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، پائلٹ کو تو نہیں پلایا جا سکتا۔ کیوں بھائی، پائلٹ کو کیوں نہیں پلایا جا سکتا؟ اس لیے کہ پائلٹ پیے گا اور تھوڑا بہت بھی نشہ اس کو چڑھ گیا تو پوری کی پوری فلائٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ مسلمان کی حیثیت ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ صاحب دوسرے بھی کر رہے ہیں تو دوسرے ہم سے زیادہ کر رہے ہوں گے، ان سے وہ پوچھ نہیں ہے جو ہم سے ہے۔ ہم تو اس کشتی کے ناخدا تھے، اس کشتی کے ملاح تھے ہم، تو ہماری تھوڑی بھی غلطی زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت شکلیں ہیں ظلم کی، زیادتی کی، رسموں میں، رواجوں میں، خاص طور پر لڑکی والوں پر مختلف اچھے اچھے لیبل اور ناموں سے بوجھ ڈالا گیا۔ اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھ ہے کہ کچھ پوچھو مت۔ جو اس کو منع کرے تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں آپ کیا ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ شوق ہیں، ہماری خواہشیں ہیں، ارمان ہیں، آرزویں ہیں۔ ارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے بھائی، یہ بعض مولانا لوگ ہیں ہی بڑے سخت، بڑے شدت پسند، بڑے متشدد۔ ٹھیک ہے، کل اللہ کے پاس جواب دینا۔ 10% لوگ بلا شبہ ایسے ہیں جو اپنی خواہشیں شوق سے پوری کر رہے ہیں، لیکن باقی 90% میں یا تو بھیک مانگنے والے ہیں یا مصیبت اٹھانے والے ہیں۔ 10% شوق سے پوری کر رہے ہیں، بے شک اس سے انکار نہیں ہے، ان کے لیے 10-20 لاکھ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، لیکن باقی 90% یا تو بھیک مانگ رہے ہیں یا مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ تو آج مولانا بہت سخت دکھتے ہیں، کل اللہ کے پاس جواب دینا ان 90% پہ جو بوجھ تم نے ڈالا تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس جو ہمارے زیر انتظام اداروں میں ہیں، ایک مرتبہ ان سے ذاتی گفتگو نجی ہو رہی تھی تو حال احوال پوچھے، کہا کہ 4 لاکھ روپے کا قرض ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے گاؤں میں نکاح کیا اور 2 بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی، پھر بھی 4 لاکھ روپے کا قرض؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے بہرحال جتنی کوشش تھی اتنی کوشش کی، ہم نے کم سے کم خرچ کی، ولیمے میں بھی خرچہ ہوا اور اس چیزوں میں بھی خرچہ ہوا، اور ایک بہت بڑا خرچہ ہمارے لیے یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں جب تک سارے رشتہ داروں کو کپڑے نہ بنائے جائیں شادی کر ہی نہیں سکتے، ہم ہو ہی نہیں سکتی ہماری شادی۔ تو لہذا ہمارے تو لاکھوں روپے صرف رشتہ داروں کو کپڑے بنانے میں چلے گئے، سب کو ولیمے کی دعوت بھی دینا تھا، اور جتنے قریبی خاندان کے رشتہ دار تھے ان سب کو کپڑے بنانا تھا، تو ہمارے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔
بتاؤ بھائی کیا ہے یہ؟ بولیں وہ لوگ جو اصلاح کرنے والے علماء کو شدت کا طعنہ دیتے ہیں، روکھے پن کا طعنہ دیتے ہیں، حد سے زیادہ سختی کا طعنہ دیتے ہیں، وہ جواب دیں اس کا۔ اور یہ تو ایک لڑکے والا سفر ہو رہا ہے اتنا، آپ لڑکی والوں کا تو پوچھئے مت، ان کا تو پوچھئے مت آپ کیا حال ہے۔ اللہ کو ظلم بہت ناپسند ہے، اور جب لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں اللہ ظالم مسلط فرماتے ہیں، ظالم مسلط اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈنڈی مارنا اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو وہ ایک طرف، اور اتنے ظالم حکمران، فساد ہو رہا ہے، بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں، ہجومی تشدد ہو رہا ہے، بھیڑ بھاڑ، ہم کو دیکھنے میں تو ان دونوں میں کوئی وہ نظر نہیں آتا، ابھی ہم چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کو ظلم بہت ناپسند ہے، ناپ تول میں کمی کا یہ ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اور ہم تو اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں، ہم اتنی بڑی بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں ہم، اور ان پہ اچھے اچھے لیبل لگائے ہوئے ہیں ہم، اور کہیں لیبل بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا زمینوں پہ قبضے مسلمانوں میں، قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ کیا بتائیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مضمون اس کے متعلق ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مومن کو عمدن جانتے بوجھتے قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا۔ اتنا سخت مضمون نہیں ہے قرآن میں کفر و شرک کے علاوہ کسی جرم کے اوپر۔ اور آج خود مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہے کہ شالی بنڈے کے پاس ایک باجا جا رہا ہے رات میں، دیکھیے کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ رقے پر النکاح من سنتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رقے پر تو پیر طریقت کا بھی نام لکھا ہوا تھا، زیر سرپرستی پیر طریقت حضرت فلاں، اور پھر وہی رات کا 2-4 گھنٹے کا باجا بج رہا تھا، ایک شخص زچ ہو کر کے باہر نکلا، اس نے روکا، قتل ہو گیا اس کا۔ یہ خبر میری اپنی آنکھوں سے پڑی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حسینی عالم کے پاس ایک دعوت میں کھانے پر چھوٹا سا جھگڑا اور ایک شخص کا قتل، اور ظلم کی کتنی بڑی بڑی شکلیں ہیں۔ مسلمانوں کی آبادیاں اس وقت سودی لین دین سے بھری ہوئی ہیں، سودی لین دین کرنے والے بھی مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، دوسری قوموں کے لوگ بھی ہیں، اور جو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جو استحصال کیا جا رہا ہے، وہ حد سے زیادہ گزرا ہوا شرمناک حد تک۔ اس کے نتیجے میں کون کر رہا ہے؟ کوئی پارٹی والے کر رہے ہیں، فلاں تنظیم والے کر رہے ہیں، یہ فلاں مذہب والے کر رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی آبادی میں سودی لین دین، مسلمانوں کے اپنے معاشرے میں جہیز اور شادی کے نام پر بدترین ظلم، مسلمانوں کے اندر خود ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، عیب چھپانا، اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، اتنے بڑے بڑے ظلم ہم کرتے رہیں گے اور ہم یہ امید رکھیں گے کہ ووٹنگ سے آ جائے گا، کسی ووٹنگ سے نہیں آتا، حاکم اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اور جب تک اپنے اعمال کو نہیں بدلو گے، کچھ بھی مہم چلا لو انتخابات کی، کچھ بھی کر لو، اعمال جب تک اپنے تبدیل نہیں کرو گے اور ظلم سے توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی مخلوق پہ ستانا نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک ایسے ہی ظالم مسلط ہوتے رہیں گے۔ ظالم دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے،
جب ہم مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے حاکموں کے دلوں میں رحم پیدا کر دیں گے، اور جب ہم مخلوق پہ ظلم کریں گے تو اللہ تعالی اچھے آدمی کو بھی ظالم بنا دیں گے۔ دل اللہ کے قبضے قدرت ہے، اور ظلم اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ انسان اپنے نفس پر جو ظلم کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ نسبتاً کم درجے کی چیز ہے، اس کا اپنے کو نقصان ہے، اللہ چاہے معاف فرمائے چاہے پکڑ فرمائے، مگر جو ظلم مخلوق کے اوپر کیا جاتا ہے وہ بہت برے نتائج دنیا میں بھی پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی نے کہا زندگی ساری اسی اہتمام میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ کسی شاعر نے کہا یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی ہنسی نہ دے۔ ہم لوگوں کو اپنے اندرونی معاشرے کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بڑی اصلاحی کوششوں محنتوں کی شعور کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام طے شدہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ طے شدہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو دین کا صحیح علم صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہر قسم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ظلم کیے جانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی معافی کی تلافی کی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما دے۔